میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا ہے یا مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں حنان پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے سنتے ہیں حنان پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی ہمت کی داد مانگتا ہوں، اپنے تیور کی داد مانگتا ہوں۔ میں نہیں تھکا ہوں، میں مسلسل چل رہا ہوں لیکن تھکا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ آنے والی صدیوں تک نہیں تھکوں گا، یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا۔ تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، بہت زیادہ ایکو، آواز کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھوڑا سا ایکو اس کا کم کر دیں۔ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، سیروز میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا، جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا، اس نے کسی بھی دور میں بجھنے نہیں دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس نے کسی بھی دور میں بجھنے نہیں دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے مخالفین بھی سمجھیں گے فلسفہ، پورے شپر کی طرف سے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ میرے مخالفین بھی سمجھیں گے فلسفہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ لوگ جلنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک سانپ نے جگنو کو پیچھا کیا، جگنو کو پریشان کیا، اس کو کھانے کی کوشش کی، تو جگنو بھاگتا رہا، جب تھک گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پلٹ کے سانپ سے کہا کہ یہ بتاؤ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، میری تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ تو سانپ نے کہا کہ نہیں۔ تو جگنو نے کہا کہ جب میری تمہاری دشمنی نہیں ہے، تم جس طرح کی چیزیں کھاتے ہو کیا میں ویسا ہوں؟ تو سانپ نے کہا نہیں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد سنتے ہیں طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کو بہت اچھالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دے کر اسلام نے عورت پر بہت ظلم کیا ہے، گویا ہونا یہ چاہیے تھا کہ طلاق کا اختیار عورت کو بھی دیا جاتا، بلکہ بعض حسن و عشق کے مارے ہوئے چاپلوسی اور زمانہ سازی میں اس قدر آگے بڑھ جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے بھی نہیں شرماتے کہ طلاق کا اختیار صرف عورت کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بڑے تحمل والی ہوتی ہے، بڑے صبر اور حوصلے والے ہوتی ہیں، بڑی ذہانت والی ہوتی ہے۔ ویسے بھی کسی حسین اور نازنین کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکلے تو بڑے بھلے معلوم ہوں گے۔ پھر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی مظلوم عورت کی کہانی جس کو طلاق ہو گئی ہو اس انداز سے بیان کرتے ہیں گویا کہ اس عورت پر یہ سارا ظلم صرف اس لیے ہوا ہے کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار دے دیا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو پھر ظلم اور زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہ آتا۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کے بہترین سے بہترین قانون بھی بعض اوقات کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو انتہائی اندوہناک اور شرمناک ہوتا ہے، تو کیا کسی ایک واقعہ کی وجہ سے ہم اس بہترین قانون کو منسوخ کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ میں اس کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس وقت ساری دنیا کو منشیات کی درآمد برآمد کے مسئلے پر پریشان کر رکھا ہے، اور ہر ملک میں ہیروئن اور دوسری منشیات کے اندوستاد کے لیے سخت ترین سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بالکل ناحق منشیات کے کیس میں پھنس جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انتہائی مقدس سفر پر جا رہا ہے اور کوئی دوست اسے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے تحفہ
دیتا ہے۔ وہ بیچارہ شخص دوست کی دلجوئی کی خاطر وہ تحفہ ساتھ لے جاتا ہے۔ سامان کی تلاشی ہوتی ہے تو اس نام و نہاد تحفے سے ہیروئن برآمد ہوتی ہے۔ وہ مسافر بہت چیختا چلاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں تو دوستی میں مارا گیا ہوں، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا اور اسے طویل عرصے کے لیے جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بتلائیے کہ اس شخص کو جو اندیشناک واقعہ پیش آیا ہے، اسے ناحق اور بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کیا اس ایک واقعہ کی وجہ سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہیروئن کی سزا ہی منسوخ کر دی جائے؟ تو اس قسم کے اندوہناک واقعات کسی بھی قانون کے نفاذ کی وجہ سے پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لٹھ لے کر اس قانون ہی کے پیچھے پڑ جائیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ زیادتی کے ان واقعات کا سدباب کیا جائے اور ایسی صورت ہی پیدا نہ ہونے دی جائے جو اس ظلم اور زیادتی تک پہنچانے کا سبب بن جائے۔ حکمت کیا ہے؟ بہرحال یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس بات سے تو اس روشنی کے دور میں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عورت مرد کے مقابلہ میں زیادہ جذباتی اور جلدی ناراض ہو جانے والی ہوتی ہیں۔ ذرا سی بات اس کی طبیعت کے خلاف پیش آ جائے تو وہ آخری قدم اٹھانے پر تیار ہو جاتی ہے۔ علم التشریح کے محققین نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عورت کا دماغ مرد کے دماغ سے اوسطاً 100 گرام کم ہوتا ہے۔ یورپ والوں نے عورت کو طلاق کے مسئلے میں بہت تھوڑا سا اختیار دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اکثر شادیوں کا نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ نکاح کا معنی ہی طلاق بن چکا ہے، اور 85% طلاقوں کی درخواستیں عورتوں کی طرف سے آتی ہیں۔ اور اب یورپ والے پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو طلاق کا اختیار کیوں دیا، اور اب تحقیقات سے ثابت کر رہے ہیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہیں، زود و ربق ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے، ایک دم سارے احسانات فراموش کر دیتی ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا، یعنی چاہے تم عورت کے ساتھ عمر بھر احسانات سے بھرپور اور بہتر سے بہتر برتاؤ کرتے رہے ہو، اس کے باوجود اتفاقاً اگر اس نے کسی وقت معمولی سی کوئی بھی بات بھی اپنی مرضی کے خلاف تم سے سرزد ہوتی دیکھ لی تو بس فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے آج تک تیرے یہاں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یا مجھے تو تیرے پاس کبھی سکھ ملا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب عورت ناراض ہو جاتی ہے یا اسے ذرا سی تکلیف پیش آتی ہے تو کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، اس گھر میں کیا ہے سوائے چند چیتھڑوں کے؟ برتنوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، یہاں کیا ہے سوائے چند ٹھیکروں کے؟ جوتیوں اور چپلوں کی طرف ہاتھ ہلا کر کہتی ہے، یہاں کیا ہے سوائے چند لیتروں کے؟ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔